تھا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے مسلسل کہ جہاں جو بھی سازش کرتے ہیں، جو بھی پلان بناتے ہیں، بڑے بڑے آفیسوں میں بیٹھ کر، سی آئی اے کے سینٹر میں بیٹھ کر، پینٹاگون کی بلڈنگ میں بیٹھ کر، بہترین دماغ اربوں کھربوں ڈالر کے بجٹ سے جو پلان تیار کرتے ہیں، ہم اس پلان کو جب لے کے مشرق وسطیٰ میں آتے ہیں، عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے جو بھی پلان لے کے آتے ہیں، ان کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ جب سیریا میں قدم رکھتے ہیں تو سلیمانی کھڑا نظر آتا ہے، جب عراق میں آتے ہیں سلیمانی کھڑا نظر آتا ہے، بحرین جاتے ہیں سلیمانی کھڑا نظر آتا ہے، یمن جاتے ہیں سلیمانی کھڑا نظر آتا ہے، لبنان جاتے ہیں سلیمانی کھڑا نظر آتا ہے، ایران کی طرف آنکھیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سلیمانی کھڑا نظر آتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، اور اس کو ساری دنیا جانتی بھی ہے، سمجھ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ داعش کسی معمولی آدھی کا نام نہیں تھا، داعش ایسے ظالموں اور جلادوں کا گروہ تھا جنہیں 110 ملکوں سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ جلاد ترین، بے رحم ترین قاتلوں کو لا کر سیریا اور عراق میں اتارا گیا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابھی چند مہینے پہلے امریکی پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر نے اعلان کہا ہے کہ ہم نے داعش کو کھڑا کرنے کے لیے اربوں کھربوں ڈالر کا بجٹ خرچ کیا۔ میری بات نہیں ہے، یہ خود ٹرمپ کے مشیر نے یہ اعلان کیا تھا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے 110 ملکوں سے بدترین قاتلوں کو، جلادوں کو، بے رحم لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کیا تھا سیریا کے اندر اور عراق کے اندر، جنہیں داعش کا نام دیا گیا تھا۔ 110 ملکوں سے آئے ہوئے جلاد، قاتل درندے، جن کے اوپر اربوں کھربوں کا بجٹ صرف کیا گیا تھا۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں کی آگاہی کے لیے یہ بات بتا دوں کہ اب وہ اس بات کا خود بھی اقرار کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، ان کے انٹرویوز میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ داعش کو اتنے طویل عرصے کے لیے عالم اسلام میں اتارا تھا، ان کا مقصد صرف عراق اور سیریا نہیں تھے، ٹارگیٹ تھا پورا عالم اسلام، پورا مڈل ایسٹ، سارا مشرق وسطیٰ، یعنی جتنی بھی اسلامک ورلڈ ہے، اس کے ہر ملک کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے داعش کو اتارا تھا۔ 30 سال کے لیے پروجیکٹ کیا گیا تھا عالم اسلام میں، کتنے 30 سال کے لیے، اور ان کے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے گئے تھے اور ان سے کہا گیا تھا چاہے کتنے بھی گلے کاٹو، کتنا بھی خون بہاؤ، کتنی بھی مسجدیں گراؤ، کتنی بھی جہاد النکاح کی بے شرمیاں کرو، کتنا ہی بازاروں میں مسلمان عورتوں کی بالیاں لگاؤ، کتنے ہی مزار گراؤ، کتنے ہی روزوں کو گراؤ، دنیا کی جتنی بھی اپنے عالم کی ٹھیکیدار تنظیمیں ہیں، کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گی۔ سب زبان پہ تالے ڈال کے پڑے ہوئے تھے، کہا گیا تھا جو چاہے کرو، شہروں کو مسمار کرو، ہزار سال پرانی مسجدوں کو انہوں نے ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ یہ تو ساری دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ اصحاب رسول کی قبروں کو منہدم کیا گیا، اصحاب رسول کی قبریں کھود کر لاش نکال کے لے گئے۔ یہ تو سب آپ نے سن رکھا ہے، کتنی بربریت ہوئی دنیا میں، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی۔ داعش کی درندگی کی دکھاوے کے لیے جو حملہ کرنے کے لیے امریکی ہیلی کاپٹر جاتے تھے تو الٹا ان کے علاقوں میں اسلحہ گرا کے آتے تھے۔ یہ تو دنیا کو بے وقوف بنانے کی سازش تھی، ان کے ہاتھ کھلے چھوڑے تھے۔ اور میں آج اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے مسلمان ایک بھی ہوتا داعش میں سے، تو مسلمان اگر ہوتے تو یہ اللہ کے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی دھمکی نہ دیتے۔ انہوں نے کھلا اعلان کیا تھا نا، یہ تو سارے مسلمانوں نے سنا تھا
کہ ہم کعبے پہ مکے پہ قبضہ کر کے پورے خانہ کعبہ کو مسمار کر دیں گے. خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی بات کی تھی انہوں نے. ہزار سال پرانی مسجدوں کو ڈائنامائٹ سے اڑایا تھا. اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان ان جاہلوں کو مسلمان ماننے کی غلطی کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور احمق کوئی ہو نہیں سکتا. داعش مسلمان نہیں تھے. مسلمان ہوتے تو مسجد کا احترام کرتے, اصحاب رسول کی قبروں کا احترام کرتے, خانہ کعبہ کا احترام کرتے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان ہی نے مسلمان مانتا ہے تو اس سے بڑا دشمن دین کوئی ہو نہیں سکتا, اس سے بڑا جاہل اور احمق کوئی ہو نہیں سکتا. 30 سال کے لیے اتارا تھا عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے. ہم کیسے بھول جائیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے گلے کاٹ کے سیریا کی سڑک پہ پھینک دیا گیا تھا. دنیا اپنی زبانوں پہ تالے ڈالے بیٹھی تھی. الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی, دنیا خاموش تھی. لوہے کے پنجروں میں انسانوں کو بند کر کے زندہ آگ لگائی جا رہی تھی, دنیا خاموش تھی. پنجرے میں انسانوں کو بند کر کے پانی میں ڈبویا جا رہا تھا, دنیا خاموش تھی. کیمروں کے سامنے ہندے جگر خارا کی اولادیں لاشوں کے سینے چیر کے دل نکال کے چبا رہی تھی, دنیا خاموش تھی. کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ جو چاہے کرو. ان کا مشن صرف عراق اور سیریا نہیں تھے, پورا عالم اسلام تھا. اور یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جن شہروں پہ ان کا قبضہ رہا ان شہروں کی حالت دیکھ لیجئے. موصل ہو یا حلب, کوئی سا بھی شہر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کے قبضے میں رہا, اسے اس طرح اجاڑ دیا ہے کہ رپورٹس بتاتی ہے کہ اگلے 50 سال تک ان شہروں کی پرانی رونق واپس نہیں آ سکتی. کھنڈر میں بدل دیا گیا ہے. یہ حکومت کرنے نہیں آئے تھے, یہ عالم اسلام کو اجاڑنے کے لیے آئے تھے. جنہیں عالم اسلام کو اجاڑنے کے لیے اتارا تھا 30 سال کے لیے, آج سلیمانی کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیے. انہوں نے دیکھا کہ جنہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا آخر کیا ہوا کہ انہیں 3 سال سے بھی کم عرصے میں ایک کاغذ کی طرح لپیٹ کے پورے رات میں پھینک دیا گیا. ان کے وجود کو مٹا دیا گیا. جب سر جوڑ کے بیٹھے کہ اتنا بڑا پلان ناکام کیوں ہو گیا, اتنا بڑا مشن ناکام کیوں ہو گیا, تو سر جوڑ کے بیٹھے غور کرنے پر دیکھا خطا کہاں ہوئی, غلطی کہاں ہوئی, تو اندازہ ہوا کہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ پہلے ہی مقابلے میں مقابلہ اور سامنا اس قوم سے ہو گیا جو چینا بھی کربلا سے سیکھتی ہے, آئینہ بھی کربلا سے سیکھتی ہے. قاسم سلیمانی جیسے سورما موجود ہے, جس کی صفوں میں سید حسن نصر اللہ جیسے سورما موجود ہے, جس کی صفوں میں ابو مہدی المحدث جیسا سورما موجود ہے. انہیں یہ اندازہ بڑی دیر سے ہوا, مگر نہ عالم اسلام کو اجاڑنے سے پہلے وہ اس بارے میں بھی سوچ لیتے کہ کس قوم سے ٹکرانے جا رہے ہیں. اور جب سے اس بات کا اندازہ ہوا ہے تب سے ان کی سمجھ میں آیا کہ ہر محاذ پہ کھڑا ہوا یہ اکیلا سورما جس کا نام قاسم سلیمانی ہے, یہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے.
یہ شخصیت وہ ہے کہ جو جذبہ حریت کے ساتھ، شوق شہادت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے۔ ایسا شوق شہادت کہ عالم جوانی سے، لڑکپن کے دور سے ساری زندگی جنگوں کے میدان میں گزری ہوئی۔ قاسم سلیمانی اسی جوان کا نام، قبلہ موجود ہیں۔ کتنے ان کے ساتھی ہیں کہ جو 7 درجے شہادت میں فائز ہو چکے ہیں اس 8 سالہ ناجائز جنگ میں جو صدام ملعون نے شروع کی تھی، اور اس دور میں آ کے تو ان کی یہ خواہش اور تمنا اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ صلوات پڑھیں اور محمد اکثر مقامات پر اپنی تقریروں میں قاسم سلیمانی ہمیشہ موت کی اور شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ کہتے تھے میرے جتنے دوست، میرے جتنے ہمرزم، جتنے بھی میدان جنگ کے ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے درجہ شہادت میں فائز ہو گئے۔ پروردگار وہ وقت کب آئے گا جب میں اس شرف شہادت پر فائز ہوں؟ ابھی چند مہینے کی بات ہے، شاید 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے، رہبر معظم نے اپنی تقریر میں، یہ قریب بیٹھے ہوئے تھے پاس، کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ ان کا جو یہ شوق شہادت ہے رب کریم انہیں یہ منصب شہادت عطا کرے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رب کریم انہیں شہادت کی منزل ضرور عطا کرنا، مگر اتنی جلدی نہیں، ابھی ہماری قوم کو اس مجاہد کی ضرورت ہے۔ مشیت الہی ہے کہ قانون قدرت اور نظام الہی نے بہت جلد شہید قاسم سلیمانی کو اپنے پاس بلا لیا، مگر ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اتنا شوق شہادت، اتنی شہادت کی آرزو، اتنی تمنا شہادت کی، اتنی بیتابی شہادت کے لیے، اتنا شوق شہادت ایک انسان میں کیسے آ سکتا ہے جو بے چین پھرتا ہو؟ جب ان کی اہلیہ کا پہلا آڈیو آیا ہے ان کی شہادت کی خبر کے بعد، امید ہے آپ سب نے سنا ہوگا، اگرچہ فارسی زبان میں ہے مگر دل کے کان ہر بات کو سمجھ لیتے ہیں، زبان کوئی بھی ہو۔ شہید قاسم سلیمانی کی اہلیہ کا جو آڈیو آیا ان میں وہی یہی کہہ رہی ہے کہ قاسم ٹھیک ہے، مبارک ہو، تمہیں وہ منزل مل گئی جس کی تم تلاش میں تھے، تمہیں وہ شرف مل گیا جس کی تم تلاش میں تھے۔ مجھے پتا ہے قاسم تم گھر پہ نہیں بیٹھتے تھے، تم کبھی دریاؤں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی بیابانوں میں اسی شہادت کے لیے دوڑے دوڑے پھرتے تھے جس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہو۔ کبھی وہ بیابانوں میں تھا، کبھی پہاڑوں کے اوپر، کبھی دریاؤں میں، کہا جس کے لیے مارے مارے پھرتے تھے شوق شہادت میں وہ تمہیں مل گیا، مبارک ہو۔ قاسم سلیمانی کی اہلیہ کا یہ فکر ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اتنا شوق شہادت کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں تو بس اتنا ہی سمجھ پایا کہ یہ شوق شہادت اس نام کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ جسے کربلا کا 13 سال کا قاسم موت کا ذائقہ بتا چکا ہو، اگر وہ شہادت کے لیے بیتاب نہ ہو تو کون ہوگا؟ جسے کربلا کے قاسم نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہو، الموت اندی احلی من العسل، اللہ کی راہ میں موت یعنی شہادت کی موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو قوم ذائقہ موت کو جانتی ہو اس قوم کو شہادت سے ڈرانے چلے ہو، جو قوم ذائقہ شہادت سے آشنا ہو اسے موت سے ڈرانے چلے ہو، جس قوم کے جیانے جانتے ہو کہ شربت شہادت کا مٹھاس کائنات کی ہر شیرینی سے بڑا ہے، اسے موت سے ڈرانے چلے ہو۔ عنقریب امریکہ کے اس جاہل جوکر کو پتا چل جائے گا کہ جب شہید کا خون زمین پہ گرتا ہے تو اسے زمین میں جذب نہیں ہوتا بلکہ وہ خون کھڑا ہوتا ہے، اور اس خون کے ہر قطرے سے نہ جانے کتنے
شرف کا راستہ ہے، یہ کربلا کا راستہ ہے، یہ حسینیت کا راستہ ہے، یہ وہ میدان ہے جو کبھی خالی نہیں رہ سکتا، یہ حسینیت کا راستہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کربلا نے سبق کیا دیا ہے۔ کربلا نے سب سے بنیادی سبق ہمیں یہ دیا ہے کہ معرکہ حق و باطل میں کبھی بھی یہ مت دیکھنا مقابلے پہ کتنے ہیں، بس یہ دیکھو تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ چونکہ کربلا تعداد کی جنگ نہیں ہے، کربلا کردار کی جنگ ہے۔ ایک طرف ذرا تصور، سننا شاید بڑا آسان ہے، مگر اگر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہے کیا جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کربلا میں ایک طرف لاکھوں، ایک ہی بیابان مقتل میں، میدان میں ایک طرف لاکھوں ہوں اور ایک طرف صرف 72۔ ذرا سوچئے بیٹھ کے، ریشو اگر آپ نکالیں تو مقابلہ کس طرح کا بنتا ہے؟ سننا آسان ہے شاید، لیکن اگر غور کریں، اگر 72 کے مقابلے میں 1000 ہو تو کیا کم ہے؟ 10,000 ہو تو کیا کم ہے؟ 20,000 ہو تو کیا کم ہے؟ کہاں لاکھوں، کہاں 72۔ لیکن کربلا نے ہمیں بتایا معرکہ حق و باطل تعداد سے سر نہیں کیا جاتا، قوت کردار سے سر کیا جاتا۔ کربلا والوں نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ مت دیکھو مقابلے میں کتنے ہیں، یہ دیکھو کہ تم نے اپنا کردار کیسے ادا کیا ہے، یہ دیکھو ذمہ داری کیا ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ساری دنیا ظلم ہے، ساری دنیا ظلم، 110 ملکوں سے آئے ہوئے درندوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ 110 ملکوں سے آئے ہوئے درندے کہاں اور ایک چھوٹی سی قوم کہاں؟ اگر تعداد پہ نظر ڈالی جائے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر ریشو نکالا جائے تو آج بھی ہمارا مقابلہ یزیدیوں سے ویسا ہی ہے جیسا کربلا میں۔ ایک طرف 72، ایک طرف لاکھوں، آج ایک طرف ایک چھوٹی سی قوم اور مقابلے میں ساری دنیا یزیدیت، اس لیے کہ وہ اکیلے نہیں تھے۔ اسی یزیدیت کے پالے میں سب سے بڑا آج وقت کا یزید امریکہ ہے، اسی پالے میں سارا یورپ، اور اسی پالے میں عرب کے یہ بدو جاہل غلام ممالک ہیں۔ پالا ان کا کتنا بڑا ہے، مقابلے پہ ایک چھوٹی سی قوم ہے۔ اگر تعداد سے ڈرا کرتے تو سلیمانی بھی یہ سوچ کے رک جاتے کہ وہاں تو 110 ملکوں سے آئے ہیں، مگر جو کربلا کی گود میں پڑا ہو وہ جانتا ہے کہ مقابلے میں یزیدیت کتنی بھی ہو مگر جیت ہمیشہ حسین کی ہوگی۔ سلام پڑھیے بر محمد۔ اور ایسی جیت جس نے ساری دنیا کو بتا دیا ہو کہ کربلا والوں کا کردار کسے کہتے ہیں، جنہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا، وہ 3 سال سے کم مدت میں تاریخ کے کوڑے دان میں دفن کر دیے گئے۔ اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانی ہوں کہ قاسم سلیمانی کا قتل کوئی ایک شخصیت کا قتل نہیں ہے، کوئی بے وجہ کا قدم نہیں اٹھایا ان ظالموں نے، یہ اصل میں سیریا اور عراق میں داعش کی شکست کا بدلہ ہے جو اس مجاہد سے لیا گیا۔ یہ وہ انتقام ہے جو اس پلان کے، اس منصوبے کی ناکامی کی وجہ سے لیا گیا، اس لیے کہ اگر یہ مرد مجاہد نہ ہوتا تو آج سیریا اور عراق کا کیا حال ہوتا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہماری گردنوں پہ بھی
کتنا بڑا احسان ہے اس سورما کا، اسے سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھیے کہ اگر آج ہم کربلا کی زیارت کے لیے کروڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ 3 کروڑ جائیں، 6 کروڑ جائیں، 10 کروڑ جائیں، ہم جتنے بھی جائیں، آج اگر ہم کربلا جا پا رہے ہیں تو اس مجاہد کی محنتوں کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی جانے کا شرف نصیب ہو اپنی دعاؤں میں اس مرد مجاہد کو مت بھولنا۔ ہماری گردنوں پہ احسان ہے اس مجاہد کا، اس لیے کہ جب نجف اور کربلا کے روڈ پر کسی میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں تھی، اس وقت اس 80 کلومیٹر کے راستے پہ اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو یہی مرد مجاہد قاسم سلیمانی تھا، جس نے یزیدیت کو دفن کیا، جس نے وقت کے یزیدوں کا سر جھکا دیا اور کربلا جانے والوں کے لیے راستہ کھول دیا، اور انشاءاللہ اس کی محنتیں اب رنگ لا چکی ہیں۔ آپ دیکھیں گے سیدہ زینب کے روزے کا راستہ بھی اسی طرح پوری طرح کھول دیا جائے گا۔ آپ جانے لگے ہیں، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس احسان کو نہ بھولیے گا۔ انہی شہیدوں کی قربانیوں سے یہ ہمیں راستے ملے ہیں، انہی شہیدوں کی محنتوں سے نہ جانے کتنے دوست جنرل سلیمانی کے اسی روڈ پہ مار دیے گئے، اسی روڈ پر جس پہ ہم پیدل چل کے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے سورما عابد شب زندہ دار کمانڈر جو اس کے لشکر کے تھے، ان کے سروں کو کاٹ کے نیزوں کے اوپر رکھ کے اسی روڈ پہ گاڑ دیا گیا تھا جگہ جگہ۔ معمولی قربانیاں نہیں ہیں، اس لیے آنکھ کان کھلے رکھیں۔ نظام مرجعیت اور ان جیسے بہادروں کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے مقامات مقدسہ محفوظ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی زبان اپنے بیچ آپ دیکھیں مرجعیت کے خلاف چلتے ہوئے، سید حسن نصر اللہ اور سالم قاسم سلیمانی جیسوں کے خلاف، تو اس زبان کو دوبارہ منہ میں گھسیڑ دیجئے تاکہ اس کی جرأت نہ ہو۔ اس لیے کہ اس سے زیادہ شیطان تو کوئی ہو نہیں سکتا جو انہی کے خلاف بولتا ہو، جس نے ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کی ہو، جس نے راستوں کو کروڑوں جانے والوں کے لیے کھلوا دیا۔ ان کی محنتوں کا صلہ ہے، ان کی محنتوں، مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ شوق شہادت، جذبہ قربانی، اس لیے بھی دیکھیں مجلس جب ہوتی ہے تو ایام عزا کی ہو تو ہم آتے ہیں سب، لیکن جب مجلس ایصال ثواب کی ہوتی ہے تو سب نہیں آتے۔ زیادہ تر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ جن کی مجلس ہے انہیں منہ دکھانے جانا، مطلب میرے والد کی ہے تو لوگ اس لیے آئیں گے کہ بھائی مولانا سے تعلقات، ان سے تعلقات، ان سے تعلقات۔ لیکن اس مجلس میں آپ بغیر اس خیال کے کیسے آئے؟ نہ کسی کو منہ دکھانا ہے، نہ رشتہ داریوں کا حق ادا کرنا ہے، آپ کو یہاں وہی جذبہ احسان لے کے آنا ہے۔ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں سے یہ گواہی اٹھتی ہے کہ ہاں یہ وہ مجاہد ہے جس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اسی لیے آپ آئے ہیں، اور ہم اس مجلس کے ذریعے اس کے احسانات اور قربانیوں کا ذرہ برابر حق ادا کرنے کے لیے آئے۔ پروردگار متعال ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ ہم اسی جگہ سے اپنے زمانے کے امام حضرت مہدی آخر الزمان کی آپ کے اس سپاہی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، علماء اور مراجع کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سب کے دل غمگین ہیں، غمزدہ ہیں۔ ہم رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مرجع عالم اسلام آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ بشیر النجفی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے علماء اعلام مراجع کرام
किस तरह तड़प तड़प के उलमा क्रिया कर रहे हैं, मामूली बात है। इस शख्सियत की अजमत का अंदाजा लगाइए। कितने आप सब बैठे हुए हैं, नाम आ रहा है, आपकी आंखें बुलंद हो रही, आंखों में आंसू उतर आए। ये बेसबब नहीं होता, इसकी कोई वजह होती है। सैयद हसन नसरुल्लाह उस मर्द मुजाहिद का नाम है जो अपने जवान बेटे की लाश देख के नहीं रोया था। जवान बेटा मारा गया था, जिसकी लाश कई महीने के बाद इसराइलियों ने हवाले की थी, मगर सैयद हसन नसरुल्लाह आए, बेटे का चेहरा देखा, चेहरा ढक के पीछे हट गए, रोए नहीं थे। सोचिए, टेलीविजन पे बैठ के कल आपने सैयद हसन नसरुल्लाह को किस तरह तड़प के रोते हुए देखा। कोई तो राज है जो अपने बेटे को न रोए, वो उस मर्द मुजाहिद पे आंसू बहा रहा है, कोई तो वजह है। अजमत किरदार तक वो है वाला था, मालिक अश्तर जमाना कहा गया। दौरे हाजिर का मालिक अश्तर अपनी बसीरत, अपने जिहाद, अपनी शजाअत, अपनी मर्दानगी, अपनी दीनिश की वजह से, ये वो मर्द मैदान था जिसके वाकयात, कुर्बानी, हिम्मत और शजाअत के इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें दोहराएंगी, इसलिए कि वाकयात इतने ज्यादा हैं मर्दानगी और शजाअत के जो तारीख है अपने आप में। ये मुजाहिद होता कहीं भी था, मगर वो 5-5 महाज पे लड़ रहा होता था। ये बातें सब मानते हैं। कुर्दों के रहनुमाओं ने भी ये बताया है, इराक के कमांडर भी कहते हैं इस बात को, सीरिया के कमांडर भी, कि जब भी कोई मारेका सख्त होता है, सुलेमानी कहीं भी हो, हम पहले उनसे राय लेते हैं, फिर कदम उठाते हैं। जंगी स्ट्रेटेजी तैयार करने में आज बड़े बड़े दुनिया के ये मारे गए हक के कमांडर लम्हा लम्हा मशवरा लेते हैं, क्योंकि सुलेमानी उस नाम को कहते हैं, उस मर्द का नाम है जिसका नाम सुन के दाइशियों की पिंडलियां कांपने लगती थी। बारजानी जो कुर्दों का रहनुमा है, उसने कहा है कि हमारा शहर जब दाइश के मुहासरे की वजह से बिल्कुल शिकस्त की कगार में आ गया था और पूरी तरह से दाइश का कब्जा हमारे शहर पे होने वाला था, हम जितना मुकाबला कर सकते थे हम कर चुके थे, हमारा असलहा, गोला बारूद भी खत्म हो रहा था और दाइश को रोकना हमारे बस की बात नहीं रही थी। हमारा शहर सुकूत कर रहा था, दाइश कब्जा करने वाला था, हमारे जवानों की हिम्मतें जवाब दे चुकी थी। उस वक्त मैंने दुनिया की कई ममालिक से मदद मांगी कि वो हमारे शहर को बचा ले। कुर्द सब बरादराने अहले सुन्नत हैं, वो पूरा शहर बरादराने अहले सुन्नत का था, कुर्दों का शहर। कहा मैंने तुर्की हुकूमत से राब्ता किया, कोई जवाब नहीं दिया मदद के लिए। दूसरी हुकूमतों से अतराफ में मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। ईरान से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी से बात करो। सुलेमानी ने कहा कि अगर आप अपने शहर को इन दाइशियों से सिर्फ कल सुबह तक बचा सकते हो तो फिर बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये वाकयात वो है जिन्हें नस्लें दोहराएंगी, नस्लें। कई महीने का मुहासरा दाइश का, शहर गिरने वाला था। बारजानी ने कांटेक्ट किया, कहा बस सुबह तक जंग रोक लो, इसलिए कि मैं इतनी दूर हूं तुम्हारे शहर से कि सुबह से पहले नहीं पहुंच सकता। जनरल हम सुबह की नमाज तक बस इन्हें रोक सकते हैं अपनी सारी ताकत जमा करके। कहा ठीक है, मैं नमाज सुबह तुम्हारे शहर में पहुंच के पढ़ूंगा। और नमाज सुबह के वक्त अपने मुट्ठी भर जियालों को लेकर सुबह की नमाज जनरल सुलेमानी ने उस शहर में अदा की। और उसके बाद जब इनके सूरमाओं ने मोर्चे संभाले तो चंद घंटे में शहर के चारों तरफ से सारे दाइशी भाग चुके थे।
لڑائی بھی کوئی سخت نہیں ہوئی، مقابلہ بھی کوئی سخت نہیں ہوا. کہتے ہیں ہم حیران تھے ایسا کیوں ہوا. کئی مہینے کا محاصرہ دوپہر تک ختم ہو گیا. راز کیا ہے؟ کہا ہم نے کوشش کی پتہ کریں کہ ان سے وابستہ کچھ لوگوں سے ہم نے خفیہ رابطہ کیا. پوچھا کیا ہوا ایسا کہ کئی مہینے کا محاصرہ اس حالت میں جب تم جیتنے والے تھے ختم کیسے ہو گیا؟ کہا اتفاق یہ ہوا کہ نماز صبح کے وقت ہمارے لڑاکوں کے کان میں کسی نے آ کے یہ کہہ دیا کہ سلیمانی اس شہر میں آ چکا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اس احسان کو امت اسلام نہیں بھول سکتی. پورے شہر کو بچا دیا. صرف نام کی ہیبت ایسی تھی کہ داعش کے درندوں کے پاؤں کھڑ گئے، محاصرہ توڑ کے فرار ہونے پہ مجبور ہوئے. یہ وہ مردانگی کی تاریخ ہے جو قیامت تک دہرائی جائے گی. میں آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں عرض کر سکتا تھا مگر دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. میں اس ذلت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو دنیا دیکھ رہی ہے. آج عالم اسلام پہ احسان ہے. اگر اس مجاہد نے ظالموں کا راستہ نہ روکا ہوتا تو آج دنیا کی کیا حالت ہوتی، مقابلہ کہاں پہنچا ہوا ہوتا، اور مملکت اسلامیہ عراق کی کیا حالت ہوتی اور دنیا اسلام کی کیا حالت ہوتی، اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. سارے ممالک پر احسان ہے جس مجاہد کا، سارے ممالک پر. اس لیے کہ اگر راستہ وہاں نہ روکا جاتا تو یہ سلسلہ آج بھی جاری رہتا. اور ہم اس لیے احسان مند ہیں اس شخصیت کے. کربلا اور نجف آج روزے زینب کبریٰ اگر محفوظ ہے تو انہی جیالوں کی وجہ سے. کربلا محفوظ ہے انہی جیالوں کی وجہ سے. نجف اشرف محفوظ ہے انہی چھپسن ہو چکا ہے. عباس نمبردار کی پیروی اس طرح کی کہ دونوں بازو بدن سے کٹ کے جدا ہو گئے. مظلوم کربلا کی تاسیس اس طرح کی کہ جس بے کسی سے لاشا زمین پہ پڑا تھا مجھے کربلا کا بے کفن لاشا زمین کربلا پہ جس طرح بے کفن پڑا تھا. عزاداروں جب آپ لاشے کو دیکھ کے تڑپ اٹھے تو اندازہ لگائیے ان بیٹیوں کے دل کا جنہوں نے اپنے سورما باپ کا لاشا اس طرح پڑا. اس بیٹے کے دل کی حالت کا اندازہ کیجیے. اس نے اپنے باپ کا لاشا اس حالت میں دیکھا ہوگا. مگر میں قاسم سلیمانی کے بیٹے سے کہنا چاہوں گا کہ تمہارے بابا کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا تھا، زمین پر پڑا تھا، مگر اس بات کا تمہیں یقین تھا چاہنے والے آئیں گے، لاشا اٹھائیں گے، ٹکڑوں کو جمع کریں گے، تابوت اٹھایا جائے گا، لاکھوں لوگ تشییع جنازہ کریں گے. مگر ذرا سید سجاد کے
کہ جب 11 محرم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی، گلے میں توپ ڈال دیا گیا، کمر میں لنگر، اور سید سجاد نے اپنی کھپی کو بے کجاوا اونٹ پر سوار کر دیا۔ زینب کبریٰ نے ساری بیویوں کو سوار کیا تھا، اور جب اکیلی زینب رہ گئی اور کوئی سوار کرنے والا نظر نہ آیا تو فرات کا رخ کر کے کہا دینا بھیا مدینے سے اسے اہتمام سے لائے تھے کہ 18 جوان میرے اطراف میں تھے، کوئی بازو کے پہ سہارا دے رہا، کوئی زانو کو زمین پہ بچھا رہا تھا، بھیا بہن کو سوار کرنے والا کون ہے، میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک بیمار آگے بڑھا، سید سجاد کبھی اما بغلہ کھائیے، اگر چچا نہیں ہے، اگر بھیا اکبر نہیں ہے، اگر میرا قاسم نہیں ہے تو پھپھی یہ بیمار بھتیجا آپ کو سوار کرے گا۔ اپنی پھپھی کو سوار کر دیا بے کجاوا اونٹ پر، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن سے بچے مسئلہ پشت ناکہ سے زینب نے کیا دیکھا؟ قافلہ چلنے کو تیار ہے اور بیمار بھتیجا مقتل کے کنارے کھڑا ہے، نگاہ مقتل کی زمین کی طرف بڑھی ہے۔ زینب یہ دیکھ کے تڑپ گئی کہ بیٹے کے چہرے پہ آثار